الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج سلوک و تصوف کے بارے میں چپٹر ہے۔ تصوف ہے کیا، کہاں سے ثابت ہے، کون کون سی صوفیہ ہے اور اس کی بیس اور بنیاد کہاں سے ہے، تعریف اور اس کی توصیف، کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ تصوف اور سلوک کو ایک متوازی دین سمجھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ صوفیہ یا سلوک کرنے والے لوگ یہ شاید دین کے مقابلے میں ایک اور دین بنا رہے ہیں۔ نہایت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تصوف اور سلوک ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آج کل ہے کہ جنہوں نے سلوک و تصوف کی اصل چہرے کو، اصل شکل کو مسخ کر کے اپنی طرف سے کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی گئی ہے، جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کو واقعی قرآن و حدیث سے متصادم پاتے ہیں، اور جو بھی چیز قرآن و حدیث اور ائمہ کی اور فقہا کی اقوال سے متصادم ہو تو اسے مردود ہی کہا جاتا ہے۔ آج ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ تصوف ہے کیا، کیا اس کی کوئی اصل موجود ہے قرآن میں، کیا اس کی کوئی اصل موجود ہے احادیث میں، کیا ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی سلوک و تصوف ہوتا یا نہیں ہوتا، یا ان کی اقوال و ان کی افعال و ان کی کردار قرون ثلاثہ میں جو ابتدائی قرون ہے اور بہترین قرن ہے اس میں کیا سلوک و تصوف کی کوئی چپٹر ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں آتی۔ سب سے پہلے یہ بات سماعت فرمائیں کہ جب بھی ہم قرآن عظیم الشان سے یا احادیث طیبہ سے کوئی بھی چیز اخذ کرتے ہیں تو ان کے اخذ کرنے کے ہمارے پاس چار طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ صریح النص ہو، نص حدیث یا آیہ شریف بذات خود اس چیز پر دلالت کرتی ہو، یہ ہے صریح النص۔ دوسرا اشارۃ النص، کہ اس نص، اس آیہ شریف یا اس حدیث شریف نے کوئی ایسا اشارہ موجود ہے کہ جو ہمارے مقصد کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے، ولوچہ حدیث بذات خود یا آیہ شریف بذات خود اس چیز کو نامینیٹ نہیں کر رہا، لیکن اس سے ہم اشارتاً کسی بات کو اخذ کر سکتے ہیں، اور وہ اشارہ میں اور آپ نہیں بلکہ وہ اشارہ مفسرین یا محدثین نے وہاں سے اخذ کیا ہوگا۔ تیسری جز اقتضاء النص، یہ نص اس چیز کی متقاضی ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ شاید مسئلہ ایسے ہو، اشارہ کر لیتے ہیں، اشارے کے بعد اس نص کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دلالت النص، کہ یہ نص اس چیز پر دلیل ہے، دلالت کرتی ہے اس چیز پر، بذات خود اس چیز کا تذکرہ صریحاً اس آیہ شریف میں یا اس حدیث میں نہیں ہوگی، لیکن اس میں سے ہمیں دلالت یہ ملتی ہے کہ یا اشارت یہ ملتی ہے یا اس نص کی تقاضا یہ ہوتی ہے کہ اس سے مراد اور مقصود یہ ہے۔ مشائخ اعظام نے، ہمارے مفسرین نے اور محدثین نے سلوک و تصوف کو کچھ تو صریح نص سے ثابت کیا ہوا ہے، صراحتاً نص اس پر دال ہے، دلالت کرتی ہے کہ تصوف ہے، کوئی تزکیہ ہے،
کوئی تصفیہ ہے، کوئی روحانی تعلق بھی ہے، یا تو آیہ شریف یا حدیث شریف صراحتاً اس پر دلالت کرتی ہو، یا اس میں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے محدثین اور مفسرین نے اس آیہ شریف سے یا اس حدیث سے کوئی اشارت لیا ہوگا کہ اس حدیث میں تصوف کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اپنی طرف سے کہ اس آیہ شریف میں یہ اشارہ ہے یا یہ اقتضاء ہے یا یہ دلالت کرتی ہے۔ یہ محدثین اور مفسرین کا قول ہم لیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس آیہ شریف اس نص میں اشارہ کس چیز کے لیے ہے۔ تو تصوف اور سلوک کو جو مشائخ نے، مفسرین نے، محدثین نے ثابت کیا ہوا ہے، آج ہم بتاتے جائیں گے کہ کون کون سے محدثین نے کن کن آیتوں سے اس سلوک و تصوف کو ثابت فرمایا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم یہ چیپٹر کھولیں گے۔ سب سے پہلے تعریف سنیے کہ تصوف کہتے کس کو ہے، اور صوفیہ کی سربراہ، مشائخ کے سربراہ جناب شیخ الاسلام حضرت زکریا انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مبارک نے تعریف فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں التصوف علم تعرف به احوال تزکیۃ النفوس و تصفیۃ الاخلاق و تعمیر الظاہر والباطن لنیل السعادۃ الابدیہ ویحصل به اصلاح النفس والمعرفہ ورضاء الرب۔ رسالہ قشیریہ میں صفحہ نمبر 7 پر حضرت شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمہ اللہ تعالی آپ مبارک تصوف کی تعریف فرما رہے ہیں۔ یعنی تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان تزکیہ نفس، اخلاق کی صفائی اور ظاہر و باطن کی تعمیر جان لیتا ہے تاکہ وہ ابدی سعادت سے ہمکنار ہو سکے اور اس کی نفس کی اصلاح ہو اور اپنی نفس کو پہچان کر اپنی رب کی معرفت اور رضا حاصل کرے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ تصوف، ہر وہ صوفیزم جو شریعت غرائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم ہو وہ مردود ہے۔ شریعت سلوک و تصوف کے لیے بیس ہے، بنیاد ہے، اور طریقت اس پر آگے بلڈنگ کھڑی کرنے والی کی علامت ہے۔ یا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری نے اپنی مکاتیب شریف میں، بہت سارے مکاتیب میں یہ بات واضح فرمائی کہ طریقت اور شریعت دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے۔ شریعت جڑ ہے، طریقت اس کی تنہ اور شاخیں ہیں، اور حقیقت اس کا پھل ہے۔ پوری کا پورا کمپلیٹ درخت پھر ایسے ہی بنے گا۔ اب آپ بتائیں کہ جس درخت کا بیس نہیں ہوگا، بنیاد نہیں ہوگی، اس کی جڑیں نہیں ہوں گی، تو وہ درخت ٹہر ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے شریعت کے علاوہ تصوف اور صوفیزم جو ہے وہ کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ماہرین علم روحانیت و معرفت کو صوفی کیوں کہا جاتا ہے، اس کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں جو مختلف علماء اور مشائخ نے ان کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے صوفی یا صفا، تو ان کا نسب العین اپنی باطن کی صفائی ہے، اسی لیے ان کو صوفی کہا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام اور بیشتر صحابہ کرام کے عمل کے مطابق وہ حضرات اکثر صوف یعنی اون کا کپڑا پہنا کرتے ہوتے تھے، تو صوفیاء جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنی نقش عمل کو اونی کپڑے پہن کے ظاہر فرمایا۔ وہ دنیاوی آلائشوں سے، دنیاوی نمود و نمائش سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے اور کسی اونی کپڑے کے کپڑے وہ پہنا کرتے ہوتے تھے، تو ان کا نام تھا صوف، اس وجہ سے ان کا نام بھی صوفیہ پڑ گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کا مسلک اصحاب صفہ کی مسلک کے مطابق ہے۔ آپ کو معلوم تو ہوگا اصحاب صفہ کیا کرتے ہوتے تھے کہ وہ ان کا کوئی اور کام نہیں تھا ماں سوائے اس کی کہ وہ
اس مخصوص جگہ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوتے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرتے رہتے، دنیا کی تمام آلائشیں اور دنیا کی تمام آسائشیں چھوڑی ہوئی تھی اور آ کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو ان کا نام رکھا گیا تھا اصحاب صفہ، یعنی گوشہ نشینی اور ہم وقت یاد خدا میں مشغول رہنا ان لوگوں کا کام تھا، تو اس نسبت سے بھی وہ صوفیہ کرام کے نام سے موصوف ہونے لگے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ اب تصوف مجموعہ ہے کس چیز کا؟ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ تصوف نام ہے مجموعی شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا۔ شریعت رستہ ہے، طریقت کا مطلب ہے یعنی اس رستے پر چلنا جس مقام یا منزل مقصود کی طرف یہ رستہ رہنمائی کرتا ہے وہ حقیقت کہلاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے مثال سے ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں گویا شریعت جڑ ہے اور طریقت اس درخت کی شاخ اور تنا ہے اور حقیقت ان کا پل ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے ایک شرح مثنوی میں ایک حدیث نقل کی ہے، اور آپ نے حدیث یہ نقل کی: الشریعۃ اقوالی والطریقۃ افعالی والحقیقۃ احوالی والمعرفۃ سری۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے، اب یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے؟ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح مثنوی میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ شریعت میرے اقوال کا نام ہے اور طریقت میرے اعمال کا نام ہے اور حقیقت میری باطنی کیفیت کا اور معرفت میرا راز ہے۔ بہت سارے احادیث دال ہے اس بات پر، جیسے کہ میں ایک حدیث کو کوٹ کرتا ہوں، بہت مشہور حدیث ہے اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پروردگار عالم نے فرمایا ہوا ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن۔ مجھے میری زمینیں نہیں سما سکتی، نہ میرے آسمانیں مجھے سما سکتی ہیں، اگر میں سما سکتا ہوں تو کسی مومن کی دل میں سما سکتا ہوں۔ محدثین اور شارحین نے اس حدیث شریف سے قرب الہی اور اللہ رب العزت کی وصل قرب میں جانے کی جو باتیں ہیں وہ اس حدیث شریف سے استنباط کی ہے۔ اب آتے ہیں وہ مختصراً، پہلے میں وہ آیہ شریف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جن سے مفسرین و محدثین نے سلوک و تصوف کو ثابت کیا ہوا ہے کہ ان حدیث سے، میں نے پہلے عرض کیا کہ یا تو اشارت النص ہوگا یا دلالت النص ہوگا یا کنایہ میں ذکر کیا گیا ہوگا یا وہ پھر صریح نص ہوگا، اقتضاء النص ہوگا، دلالت النص ہوگا، اشارت النص ہوگا یا صراحت النص ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، میں مختصراً آپ کو وہ آیہ شریف پہلے پیش کر دیتا ہوں، پھر اس آیہ شریف کو جو مفسرین کرام نے ان سے جو استنباطات کی ہے سلوک و تصوف کے بارے میں، پھر وہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے انسانی نفس کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، پھر رب کائنات نے فرمایا ہوا ہے کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، رب کائنات نے فرمایا ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ اور تفسیر میں بعد میں بتاتا رہوں گا آپ کو، پہلے ان آیہ شریف کو آپ لوگ سماعت فرمائے جن سے علماء اور مشائخ اور مفسرین و محدثین نے سلوک و تصوف کو ثابت فرمایا ہوا ہے۔ اب جیسے قرآن عظیم الشان کا ایک اور ارشاد گرامی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔
اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے ہوتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک۔ یہ سنن ترمذی اور مشکات شریف نے اس حدیث کو نقل کیا ہوا ہے، صفحہ نمبر 219 میں یہ حدیث ہے۔ آیہ شریف ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سورہ انفال آیت نمبر 3۔ اس سے بھی مشائخ نے استنباط فرمایا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق قرآن عظیم الشان کی۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں آیت نمبر 23 میں فرمایا ہوا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، سورہ زمر آیت نمبر 23۔ اسی طرح رب کائنات نے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، سورہ زمر پہلے آیہ نمبر 23، یہ آیہ نمبر 22 میں اللہ رب العزت۔ سورہ مزمل میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ حضرات مشائخ اعظام نے، اللہ کی بندوں نے ان آیہ شریف سے استنباطات کی ہے۔ ایک اور آیہ شریف سورہ نور کی آیت نمبر 37 رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ بقرہ میں آیت شریف فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ نازعات میں رب کائنات فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ قاف میں رب کائنات فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب ایک آیہ شریف سے اور بھی استنباط فرمایا ہوا ہے مشائخ نے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں جب غار میں تھے تو ان میں سے جب کفار قریب آئے تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک اور آیہ شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 4۔ اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔